عزیزان گرامی، ایک مومن کے لیے سب سے زیادہ فائدے اور نفع کی بات یہ ہوتی ہے کہ اسے آخرت کے ثواب سے آگاہ کیا جائے، آخرت کے فائدے سے آگاہ کیا جائے اور اللہ سے قرب کا ذریعہ بتایا جائے۔ اللہ سے جو چیزیں سب سے زیادہ قریب کرتی ہیں، جو اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں، وہ فرائض ہیں، یعنی جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر فرض کی ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس چیز سے بندہ میرا سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے، میرے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، ان میں سب سے محبوب چیز وہ ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، اور ہر فرض کا اپنی جگہ بے شمار فائدہ اور ثواب ہے۔ فرض پر انتہائی ثواب اور چھوڑنے پر اتنا ہی عتاب اور عذاب اور نقصان ہے۔ آج میں ان 5 وقتوں میں ایک خاص وقت یعنی فجر کی نماز باجماعت کی اہمیت، فائدے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، اور ان فوائد میں سے ایک فائدے کو بھی اگر انسان سمجھ لے تو کبھی بھی فجر کو نہ چھوڑے۔ عزیزان گرامی، ہمارے حق میں کون سی چیزیں نفع بخش ہیں، کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں، یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا اس کائنات میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس امت کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شدت کے ساتھ چاہتے تھے کہ میری امت کسی حال میں فجر کی نماز باجماعت کو نہ چھوڑے، بلکہ رحیم و کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی جماعت میں کچھ لوگ کم تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا سخت ناراض ہوئے کہ فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں مؤذن کو اقامت کے لیے کہوں اور کسی کو نماز کے لیے لگا کر جاؤں اور آگ لے کر جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اپنے گھروں میں ہیں اور نماز کو نہیں آ رہے۔ اللہ اکبر! اس سختی اور ناراضگی میں بھی رحمت چھپی ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز میں اتنا کثیر ثواب، اتنی اس کی اہمیت، اتنے انعامات ہیں اس میں، اور بندہ اس کو چھوڑ دے تو کتنا بڑا نقصان۔ کیا کوئی مومن، کوئی بندہ یہ چاہے گا کہ اللہ رسول اس سے ناراض ہوں؟ ذرا غور کریں کہ صبح سے شام تک ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ رات اللہ نے ہمیں آرام کے لیے نعمت عطا فرمائی، لیکن صبح کے وقت کی نیند ہم قربان نہیں کرتے اپنے رب کے لیے، اپنے رسول کی محبت میں۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں یوں لکھا: دن لہو میں کھونا تجھے، کہ شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اب آئیے میں آپ کو فجر کی نماز باجماعت کے کچھ فائدے بتاؤں، اور انشاءاللہ اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا، اس کی اہمیت کا اندازہ کر لیا، تو آپ کی کبھی بھی فجر کی نماز نہیں چھوٹے گی۔ سب سے پہلا فائدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس دن فجر کی نماز پڑھ لے تو وہ اس دن اللہ کے ذمے میں چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے ذمے میں لے لیتا ہے۔ ذرا غور کریں کہ ایک بادشاہ اگر اپنے غلام کو، کسی شخص کو اپنی ذمہ داری میں لے لے کہ آج یہ میری ذمہ داری میں ہے، اس کا نفع و نقصان، تو اسے اپنے نفع کی بھی فکر نہیں ہوگی، کیونکہ وہ آج تو بادشاہ کے ذمے میں ہے اور کوئی اسے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا کیونکہ وہ آج بادشاہ کی پناہ میں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا ذمہ اس دن اٹھا لے تو پھر بتائیں اسے کسی نفع کی کیا فکر ہو، اور اسے کوئی نقصان پہنچائے تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے۔ دوسرا فائدہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر لی تو گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کیا، یعنی اسے آدھی رات قیام کرنے کا، عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، اور جس نے فجر بھی جماعت سے ادا کر لی تو اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ! کتنا عظیم فائدہ ہے کہ ہمیں فجر اور عشاء کی مستقل نماز کا ثواب تو ملے گا ہی، ساتھ ہی اگر ہم نے جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو پوری رات قیام اللیل عبادت کا ہمارے ذمے میں ثواب لکھا جائے گا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی موطا میں ذکر کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضرت سلیمان ابن ابی حتمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی جماعت میں نہ پایا، تو آپ کے گھر گئے، آپ کی والدہ ملی تو فرمایا کہ آج میں نے سلیمان ابن حتمہ کو نہیں پایا مسجد میں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ کی والدہ نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین، وہ پوری رات نمازیں پڑھتے رہے اور نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ حاضر نہ ہو سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے لیے صبح کی جماعت میں حاضر ہونا پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ تیسرا فائدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین پر سب سے زیادہ بھاری جو 2 نمازیں ہیں وہ فجر اور عشاء ہیں،
اور پھر فرمایا کہ اگر وہ جان لیتے کہ ان نمازوں میں اللہ نے کتنا انعام کتنا ثواب رکھا ہے، اس میں کیا ہے، تو وہ ضرور آتے اگرچہ انہیں رینگتے ہوئے آنا پڑتا۔ یعنی ان نمازوں میں اتنا ثواب ہے کہ کوئی چلنے کی آنے کی سکت نہیں رکھتا، صرف وہ رینگ سکتا ہے، گھسٹ سکتا ہے، تو وہ گھسٹ کر آنا، رینگ کر آنا پسند کرتا۔ ان نمازوں میں وہ ثواب رکھا ہوا ہے۔ چوتھا فائدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ اندھیرے کے وقت مسجد آنے والوں کو بشارت دے دو کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مکمل نور عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اندھیرے سے مراد یہ کہ رات کی یعنی عشاء کی نماز اندھیرے میں ہوتی ہے اور فجر کی نماز بھی اندھیرے کے وقت ہوتی ہے، تو ان وقتوں میں انسان کو پہلے کے زمانے میں اندھیرے میں مسجد کی طرف جانا ہوتا تھا۔ اس حدیث کی تشریح میں شارحین اور علماء فرماتے ہیں کہ آج اگرچہ راستے میں لائٹ لگی ہوئی ہے اور روشنی کا انتظام ہے، پھر بھی یہ جو فضیلت ہے یہ آج بھی حاصل رہے گی، کیونکہ اصل جو ہے وہ ان وقتوں میں اندھیرا ہی ہوتا ہے۔ پانچواں فائدہ بخاری اور مسلم دونوں حدیث کی کتابوں میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح کے، دن کے اور رات کے فرشتے صبح کی جماعت میں حاضر رہتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دن کے اور رات کے فرشتے فجر کی جماعت میں حاضر رہتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو اس آیت کو پڑھ لو، وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی فجر کا قرآن، فجر کے قرآن سے مراد جو قرآن میں ذکر ہوا وہ فجر کی نماز ہے، کیونکہ نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کی نماز میں، فجر کے قرآن پڑھنے میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ چھٹا فائدہ کہ اگر جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور پھر تھوڑی دیر اور اگر ٹھہر جائے تو اسے ایک عظیم اجر و ثواب کا وہ مستحق ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اور اس کے بعد پھر وہ ذکر میں مشغول رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر اس نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی، تو اس کے لیے ایک حج اور عمرے کا اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کر کے فرمایا تامہ 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 3 بار فرمایا، یعنی مکمل حج اور اب عمرے کا ثواب اسے ملے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجاہدین کا ایک لشکر نجد کے علاقے کی طرف بھیجا، تو وہ بہت جلدی واپس آ گئے اور انہیں بہت سارا مال غنیمت حاصل ہوا، یعنی بہت جلدی فتح بھی مل گئی اور بہت سارا مال غنیمت حاصل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ اتنی جلدی مجاہدین واپس آ گئے ہوں اور اتنا اچھا مال غنیمت انہیں حاصل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو ارشاد فرمایا، کیا تمہیں میں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اس سے جلدی لوٹنے والے ہیں اور اس سے زیادہ مال غنیمت حاصل کرنے والے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگ جو فجر کی نماز با جماعت میں حاضر ہوں اور پھر وہیں اللہ کا ذکر کرتے رہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، تو ایسے لوگ جلدی لوٹنے والے ہیں اور انہیں زیادہ فائدہ حاصل ہونے والا ہے، یعنی اس میں 20 سے 30 منٹ یا آدھا گھنٹہ لگے گا لوٹنے میں، لیکن حضور نے فرمایا اس میں کثیر فائدہ ہے اور جلدی بھی لوٹنا ہے۔ 7واں فائدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعات دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور شارحین اور مفسرین نے فرمایا اس حدیث کی تشریح میں کہ ان 2 رکعات سے مراد فجر کی 2 رکعات سنت ہے۔ جب 2 رکعات سنت کا اتنا فائدہ تو پھر فرض میں کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے۔ 8واں فائدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی البردین دخل الجنہ، کہ جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھ لیں تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ان 2 ٹھنڈی نمازوں سے مراد عصر کی نماز اور فجر کی نماز ہے۔ 9واں فائدہ، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے اور 14ویں کا چاند آسمان میں نظر آ رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب کو کل قیامت کے دن اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھو گے اور تمہیں کوئی مشقت بھی نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا تو جس سے ہو سکے سورج غروب ہونے سے پہلے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے کی نماز کو نہ ضائع کرے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز اور سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر کی نماز، ان کو کسی حال میں نہ ضائع ہونے دے۔ عزیزان گرامی، فجر اور عصر
کی نماز میں کی تاکید اس لیے آئی کہ فجر کے وقت غفلت ہوتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، آرام کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت نفس پر زیادہ مشکل ہے نماز کے لیے اٹھنا۔ تو اگر کوئی فجر میں اٹھ جائے اور عصر کے وقت غفلت کا وقت ہوتا ہے، بازار خرید و فروخت کا وقت ہوتا ہے، دن میں کام کے بعد تھکاوٹ کا وقت ہوتا ہے، تو ان دو نمازوں میں غفلت کے زیادہ چانسز ہیں۔ تو اگر ان کو کوئی پڑھ لے گا تو اور نمازیں تو بدرجہ اولا وہ ادا کر لے گا، اس لیے ان نمازوں کی تاکید بھی آئی ہے قرآن و حدیث میں اور فضیلت بھی زیادہ آئی ہے۔ 10واں فائدہ کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کر لے تو جماعت میں کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یعنی اگر وہ 27 دن تک گھر میں فجر کی نماز ادا کرے تو اسے ایک دن مسجد میں جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھ لے تو وہ ایک دن میں اسے اتنا ثواب مل جائے گا جو 27 دن میں اپنے گھر میں پڑھے گا۔ عزیزان گرامی، تو ان تمام فوائد سے ہمیں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ فجر کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فجر کی قسم یاد فرمائی ہے اور فرمایا والفجر، اسی طریقے سے صبح کے وقت کی قسم یاد فرمائی اور فرمایا والصبح اذا تنفس۔ تو ہمیں ان نمازوں کو ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت ساری برکت، نعمت اور ثواب رکھا ہے۔ اب آئیے وہ باتیں جانتے ہیں کہ کیسے ہم فجر کی نماز پڑھنے والے بن جائیں، ہم کیسے صبح اٹھیں، ہماری عادت کیسے ہو جائے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ سچی رغبت۔ جب آپ کو اس کا بے شمار فائدہ معلوم ہو گیا تو اپنے دل میں سچی رغبت، تڑپ پیدا کریں کہ مجھے ہر حال میں فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ دوسری چیز گناہوں سے توبہ کریں، گناہ کم کریں۔ کبھی کبھی کثرت گناہ کی وجہ سے ہمیں کوئی نعمت نہیں مل پاتی۔ تیسری چیز رات کو جلد سوئیں۔ اب ہماری ایک غلط عادت یہ ہے کہ ہم رات کو دیر تک جاگتے ہیں، موبائل میں، ٹی وی میں، فالتو کی گفتگو میں، بلکہ عشاء کے بعد کسی کام میں اتنا مشغول ہونا جس کی وجہ سے فجر کی نماز چھوٹنے کا اندیشہ ہو تو وہ کوئی بھی کام ہو وہ کرنا ناجائز ہے۔ اس لیے عشاء کے بعد جلدی سوئیں، اور جو نماز ادا کرتے ہیں آپ کے گھر میں یا علاقے میں، محلے میں، ان کو تاکید کر دیں کہ ہمیں فجر کے لیے جگا دیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنائے، فجر میں اٹھنے والا بنائے۔